یہ ایک شہزادی کی کہانی ہے جس نے اپنے خاندان، اپنی سلطنت اور اپنے خوابوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کے دل کو چھو لے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا سین سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ آج محل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آج کی رات خوشیوں کی رات ہے۔ بہت پرانی زمانے کی بات ہے۔ بلند برفیلے پہاڑوں، نیلے جھرنوں، خوشبودار باغات اور چمکتی دریاؤں کے درمیان ایک حسین سلطنت آباد تھی، سلطنتی مہران۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے صرف اس کے باغات اور شاہی محل دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آج محل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس سلطنت کی بادشاہ حارث نہایت رحم دل، بہادر اور انصاف پسند حکمران تھے۔ رعایا ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی ملکہ زینب خوبصورتی، نرمی اور عقل کا حسین امتزاج تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ کی 8 بچے تھے، 5 شہزادے اور 3 شہزادیاں۔ سب سے بڑی شہزادی زہرا انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ اور نرم دل تھی۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کا پاک دل تھا۔ Oh, you little flutters, come and get me. Ooh, haha, you missed me. عائشہ شوخ اور ہنسمکھ تھی۔ جبکہ چھوٹی ہنا ہر وقت پریوں اور جادو کی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ محل میں ہر وقت خوشیوں کا راج رہتا تھا، کبھی جشن، کبھی موسیقی اور کبھی شاہی دعوتیں۔ رات کے وقت جب محل روشنیوں سے جگمگاتا تو ایسا لگتا جیسے زمین پر ستارے اتر آئی ہوں۔ لیکن قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جلدی محل پہنچنا ہوگا۔ ایک خوفناک رات، بادشاہ حارث اپنی شاہی قافلے کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ آسمان پر کالی بادل چھائی ہوئی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ اچانک جنگل کے راستے میں دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ سپاہیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن دشمن بہت زیادہ تھے۔ اگلی صبح شاہی محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ حارث اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ یہ خبر سنتی ہی ملکہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ تینوں شہزادیاں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ پورا محل ماتم میں ڈوب گیا۔ ابو ہمیں چھوڑ کر کیوں اس دن چلے کے بعد گئے؟ محل کی خوشیاں جیسے کہیں کھو گئیں۔
ملکہ زینب اپنے شوہر کے غم میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئیں۔ وہ خاموش رہنے لگی۔ انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ شہزادی زہرا نے خود کو سنبھالا تاکہ اس کا خاندان بکھر نہ جائے۔ امی، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہتی، بہن بھائیوں کا خیال رکھتی اور محل کے تمام انتظامات سنبھالتی۔ ملکہ کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن چند ہی مہینوں بعد شاہی حکیموں نے ایک اور بری خبر سنائی۔ ملکہ کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ امی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ شہزادی زہرا نے اپنی ماں کی خدمت میں خود کو وقف کر دیا۔ وہ رات رات بھر جاگتی، دوائیں دیتی، دعائیں کرتی، لیکن وقت گزرتا گیا۔ اور ملکہ کی حالت بگڑتی گئی۔ اسی دوران سلطنت کا خزانہ بھی خالی ہونے لگا۔ جو رشتے دار پہلے ہر وقت محل میں آتے تھے اب آنا کم ہو گئے۔ 1 سال بعد سردیوں کی ایک اداس رات ملکہ زینب نے آخری سانس لی۔ بارش ہو رہی تھی اور تینوں شہزادیاں اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ امی، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن موت کسی کی فریاد نہیں سنتی۔ ملکہ کے جانے کے بعد محل بالکل بدل گیا۔ رشتے داروں نے آنا چھوڑ دیا، درباریوں نے نظریں بدل لی اور ہر طرف لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ شہزادے غصے میں رہنے لگے۔ سب ختم۔ ہو گیا، خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ ہم کیا کریں گے ان سب کے درمیان؟ شہزادی زہرا خاموشی سے سب سنبھالتی رہی۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتی، پورے محل کے کام دیکھتی، ملازموں کا حساب رکھتی، بہن بھائیوں کا خیال رکھتی، لیکن بدلے میں اسے صرف سخت الفاظ ملتے۔ ایک دن شہزادہ فہد غصے سے بولا، تم ہر وقت ہمیں سمجھاتی کیوں رہتی ہو؟ کاشف نے طنز سے کہا، اگر تم اتنی ہی عقل مند ہو تو سلطنت بچا کر دکھاؤ۔ یہ الفاظ سن کر زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ اسی رات زہرا محل کی بالکونی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ یا اللہ، آخر کب تک؟ اچانک، یا اللہ، آخر کب تک؟ اچانک تیز ہوا چلی، آسمان پر سنہری روشنی نمودار ہوئی، اور پھر روشنی کے درمیان ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ اس کے سنہری پر چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ پری مسکرائی، ڈرو مت شہزادی زہرا، میں جادوئی وادی کی محافظ پری ہوں، میں تمہارا صبر اور قربانی دیکھتی رہی ہوں۔ زہرا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔
परी ने उसे एक नीला चमकता हुआ लॉकेट दिया। ये जादुई लॉकेट है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए काम करता है। और फिर परी गायब हो गई। अगली सुबह अजीब चीजें होने लगी। शहजादी ज़हरा ने महल के एक हिस्से में बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। आहिस्ता आहिस्ता महल में दोबारा रौनक आने लगी। कई महीनों बाद पहली बार महल में हंसी की आवाज सुनाई दी। मगर मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। सल्तनत का वजीर आजम जहांगीर हमेशा से खजाने पर कब्जा करना चाहता था। वो ज़हरा की कामयाबी से जलने लगा। उसने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। एक औरत सल्तनत नहीं संभाल सकती। फिर एक दिन उसने शाही खजाने से सोना चुराया और इल्जाम ज़हरा पर लगा दिया। पूरा दरबार हैरान रह गया। शहजादा सलीम गुस्से में बोला, ये सब क्या है ज़हरा? ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। भाईजान, मैं बेकसूर हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसे कैद कर दिया गया। उस रात ज़हरा बहुत रोई। या अल्लाह, मैंने तो हमेशा सबके लिए। ज़ोहरा बहुत रोई। या अल्लाह, मैंने तो हमेशा सबके लिए अच्छा किया। अचानक उसका जादुई लॉकेट चमकने लगा। वही परी दोबारा जाहिर हुई। मायूस मत हो शहजादी, सच कभी नहीं हारता। अगली सुबह सिपाहियों ने वजीर जहांगीर के खुफिया कमरे से चुराया हुआ सोना बरामद कर लिया। सच सामने आ गया। पूरा दरबार शर्मिंदा हो गया। शहजादा सलीम रोते हुए ज़ोहरा के सामने आया। हमने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। पहली बार सबको एहसास हुआ कि ज़ोहरा ही इस खानदान का असल सहारा थी। उस दिन के बाद सब बदलने लगे। फहद ने सल्तनत के काम संभाले, काशिफ ने तिजारत शुरू कर दी, हमजा ने शाही इस्तबल संभाला और अली ने सिपाहियों की तरबियत शुरू कर दी। पहली बार सबने जिम्मेदारी महसूस की। वक्त गुजरता गया और सल्तनत दोबारा खुशहाल होने लगी। महल फिर से रोशनियों से जगमगाने लगा। लेकिन फिर एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। पड़ोसी सल्तनत का जालिम बादशाह मिर्जा खान सल्तनती मेहरान पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी फौज के साथ हमला कर दिया। पूरे महल में खौफ फैल गया। इसी दौरान शहजादी ज़ोहरा महल की पुरानी लाइब्रेरी में गई। वहां उसे एक खुफिया दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक कदीम किताब रखी थी। किताब में लिखा था, जो शख्स सच्ची दिल से अपनी सल्तनत के लिए कुर्बानी देगा, जादुई ताकत उसकी मदद करेगी। उसी रात ज़ोहरा ने जादुई लॉकेट हाथ में पकड़ा और दुआ की। अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। परी दोबारा जाहिर हुई। वक्त आ गया है कि तुम अपनी सल्तनत बचाओ। परी ने आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक हजारों सफेद जादुई परिंदे नमूदार हो गए। अगले दिन जब दुश्मन फौज महल की तरफ बढ़ी तो वो जादुई परिंदे उनके ऊपर मंडलाने लगे। दुश्मन घबरा गए। उसी वक्त सल्तनत के लोग भी शहजादों के साथ खड़े हो गए। मिर्जा खान की फौज शिकस्त खा गई। पूरा महल खुशी से झूम उठा। लोग नारे लगाने लगे, सुनहरी दिल वाली शहजादी जिंदाबाद। चंद साल बाद सल्तनत पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई। महल दोबारा रोशनियों, मौसीकी और खुशियों से भर गया।
شام شہزادی زہرا محل کی بالکنی میں کھڑی سورج غروب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز محسوس ہوئی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکرائی کیونکہ آخر کار اندھیری رات ختم ہو چکی تھی اور اس کی زندگی میں روشنی واپس آ چکی تھی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں جس محل میں ایک صبر کرنے والی، قربانی دینے والی اور نیک دل شہزادی ہو، وہاں خوشیاں واپس ضرور آتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں